کچھ لوگ جو ہے وہ پوسٹر جیسے ہی پرنٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رقت انگیز دعا ہوگی. اب آپ نے پہلے ہی لکھ دیا رقت انگیز دعا ہوگی. اب رقت انگیز دعا تو اس کا مطلب آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ ہماری دعا میں رقت طاری ہوگی. اور پھر بعض اوقات کچھ لوگ دعا کو طویل کرنے کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے ایک ہی چیز بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ٹی بی کے مریض کو شفا عطا فرما، بہت سارے بیچارے ہاسپٹلوں میں آپریشن ہوا ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، کینسر بھی ہو گیا اس کو بھی شفا عطا فرما، کسی کے دل میں درد ہے اس کو بھی شفا عطا فرما. اس طرح کرتے 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 ایک دعا میں نے شرکت کی، آدھے گھنٹے کی دعا تھی. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور اس دعا کا ایک طریقہ کار یہ بتایا کہ ہم گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کریں. پہلے دعا کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا کرنا یہ انتہائی محبوب عمل ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو سب سے بہترین دعا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کریں تو گڑ گڑاتے ہوئے کریں اور آہستہ آواز کے ساتھ کریں. تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر پہلے کچھ آداب ہیں جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم، اور پھر وہ کتاب جو سید اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے لکھی اس کی تشریح اعلیٰ حضرت نے کی ہے. تو اس سے میں 2-3 آداب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، پھر اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. پہلا ادب یہ بیان کیا گیا کہ دعا نرم اور پست آواز سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ آواز سے سنتا ہے. اب اس پر تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے کہ جو زبان تک، جس کی اصلاً زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں سکتا. اور پھر اس کی وضاحت میں یہ بیان کیا گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب التجا کرنی ہو تو چلا چلا کر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی کے ساتھ پکاریں، آہستہ دینی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. تو ایک ادب یہ بیان کیا گیا. دوسرا ایک ادب اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا جامع ہو، قلیل اللفظ ہو اور کثیر المعنی ہو، اور بیجا طوالت سے، بیجا تطویل سے احتراز کریں. یعنی بہت قلیل الفاظ ہوں، جامع الفاظ ہوں اور بیجا طوالت نہ ہو. ایک ولی کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل، ان کے بیٹے ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو مجھے جنت میں ایسا مقام عطا فرما کہ جب میں اس مقام کے پاس سے گزروں تو وہ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اللہ سے جنت، اس کا فضل مانگو، اضافی باتوں کی کیا ضرورت ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں جتنی دعا تعلیم فرمائی ہیں، قرآن میں جتنی دعائیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، آپ اس کو دیکھیں کتنی مختصر ہیں اور پر اثر ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. اس میں ساری چیزیں آ گئی. تو طوالت نہ ہو، بیجا چیزیں نہ ہوں. اب تھوڑا سا اس کی روشنی میں اگر ہم اپنے موجودہ معاشرے کا کچھ تھوڑا سا ایک محاسبہ کریں نا، تو ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہے وہ پوسٹر جیسے ہی پرنٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رقت انگیز دعا ہوگی. اور یہ رقت تو ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کبھی کس کے اوپر طاری ہوگی، کس کے اوپر نہیں طاری ہوگی، وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتی. اب آپ نے پہلے ہی لکھ دیا رقت انگیز دعا ہوگی. اب رقت انگیز دعا تو اس کا مطلب آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ ہماری دعا میں رقت طاری ہوگی. تو یہ جو انداز ہے نا ہمارے یہاں پر، اور پھر بعض اوقات کچھ لوگ دعا کو طویل کرنے کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے ایک ہی چیز بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو اچھا فرما، انہیں صحت کامل عطا فرما. بہت دعا ہے، سارے مریض اس کے اندر آ گئے. لیکن بعض لوگ یا اللہ ٹی بی کے مریض کو شفا عطا فرما، بہت سارے بیچارے ہاسپٹلوں میں آپریشن ہوا ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، کینسر بھی ہو گیا اس کو بھی شفا عطا فرما، کسی کے دل میں درد ہے اس کو بھی شفا عطا فرما، آنکھ میں درد ہے اس کو بھی شفا عطا فرما، پیٹ میں درد ہے اس کو بھی شفا عطا فرما. اس طرح کرتے 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 ایک دعا میں نے شرکت کی، آدھے گھنٹے کی دعا تھی، صرف دعا آدھے گھنٹے کی. اب اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی دعاؤں کو مختصر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سے عاجز نہیں آتا، تم مانگنے سے عاجز آ جاؤ گے. تو اس محفل کے اندر کچھ لوگ تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے پھر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اب یہ دعا کب ختم ہوگی. بعض اوقات وہ پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کچھ مریدین ہیں
جو ہمارے آستانے پہ چندہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ ان مریدین کو اگر میں نے الگ الگ ان کے لیے دعا نہیں کی نا، ان کے گھر میں وہ مریض بھی ہے کہ جس کو ٹی بی کا بھی مرض لگا ہوا ہے، ایک کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانسی نزلے کا مسئلہ ہے، ایک کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہو گیا، تو سارے اپنے مریدوں کو، پیسے والے مرید خاص طور پر، ان کو ذہن میں لا کر اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا. وہ تو مرید خوش ہو رہے ہوتے ہیں، باقی سارے مرید پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اب دعا کب ختم کریں. آپ ذرا غور کریں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات میں سب سے افضل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی طور پر نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ نماز میں اگر بہت زیادہ طوالت کر دیں گے تو پیچھے کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جانا ہوتا ہے، تو نمازوں کو مختصر رکھیں. ہم اپنی دعاؤں کو بھی طویل کر رہے ہیں، بعض اوقات دوسری چیزوں کو طویل کر رہے ہوتے، تو یہ انداز درست نہیں ہے، یہ آداب دعا کے خلاف ہے. اسی طرح ایک دعا کے اندر یہ ادب بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے، اور اگر آپ کے دعا میں آنسو نہیں آتے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنانے کے اللہ سے مانگنے کا ایک انداز نظر آنا چاہیے. تو یہ ادب اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، لیکن اعتدال ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے. اپنا منہ ایسا بنانا ہے کہ آپ گویا کہ رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھ آنسو نکل جائے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رونے کے لیے باقاعدہ اداکاریاں کریں. کچھ دعا کرنے والوں کو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی 5 منٹ پہلے، دعا سے 1 منٹ پہلے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ہنس رہے ہوتے تھے، جیسے ہی ان کے ہاتھ میں دعا کے لیے مائک دیتا تھا تو ہچکیاں مان کے رونا شروع ہو جاتے تھے، اور آنسو دیکھو تو آنسو ایک بھی نہیں نکل رہا. تو ہمیں رونے جیسی شکل بنانے کا حکم دیا ہے، رونے جیسی آوازیں نکالنے کا حکم نہیں دیا کہ جس کے بعد دوسرے لوگ بھی تنقید کر کے تشویش کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ یار یہ کیسے فوراً رقت طاری ہو گئی. تو جو شریعت کے احکامات ہیں نا ان کے اندر اعتدال کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور پست آواز میں دعا مانگو. ہاں اگر آپ تنہائی میں ہیں تو پھر آپ طویل دعا مانگیں، لیکن اس میں بھی اتنی طوالت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہے ہوں. جب تک آپ کی کیفیت برقرار ہے، جب تک آپ کا ذوق برقرار ہے، تب تک دعا مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اور اگر آپ کی دعا میں طوالت کی وجہ سے، اس طرح کی بیجا چیزوں کی مداخلت کی وجہ سے اگر آپ کی دعا طویل ہو رہی ہے اور دل میں غفلت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر ایسی دعائیں یہ صرف ایک رسم ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا نہیں ہے. اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہے. یعنی ہم جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے آ کر کوئی گڑگڑانا شروع کر دے تو ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم پسیج جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو دے دیتے ہیں. تو ہم نے اس کا اثر قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے خشوع و خضوع کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خشوع و خضوع کی طرف نظر فرماتے ہیں. ضرورت تو اسے خشوع و خضوع کی بھی نہیں ہے، یہ جملہ غلط نکل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے خشوع و خضوع کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ ہمارے دل میں کامل خشوع و خضوع ہو. اب وہ کامل خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارے دل میں ایک کامل یکسوئی ہو. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. پھر ایک آخری دعا، ایک آخری جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے بیان فرمایا آداب دعا جو مختلف احادیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ آپ کے جو دعائیہ الفاظ ہیں اس میں بے تکلفی کی سجا نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اشعار پڑھ رہے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یہ ایک الگ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جملے نہ ہم لوگ وہ ایسے بے تکلف نکالیں کہ ہم وزن چل رہے ہوں، اور اس میں خوبصورتی داخل کرنے کے لیے ہم نئے نئے الفاظ لے کر آ جائیں، اور ایسا لگے سننے والا کہے کہ یار یہ دعا میں دیکھو بڑی زبردست قسم کے ہم وزن الفاظ لے کر آئے. تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں توجہ پھر اللہ کی جانب نہیں جا رہی، اس میں توجہ آپ کی اس جانب جا رہی ہے کہ آپ کو الفاظ کی ترتیب کیسے رکھنی ہے. تو دعا مانگنے کے آداب اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور حقیر چیزیں اللہ سے نہ مانگیں، یہ بھی آداب دعا میں شامل ہے. حقیر چیزیں نہ مانگیں، اور جب مانگیں نا تو کامل یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب مجھے دے گا. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین کے گھر میں، خواتین کے ساتھ یا ہمارے اطراف میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کہاں اچھے دن آنے والے ہیں، ہم تو ویسے اتنی پریشانیوں میں چلے ہیں، اب ہماری کہاں نوکری لگنے والی ہے یار، ہمارے کہاں کام ہوں گے، وہ تو ہم پیسے والوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے کہاں کام چلیں گے. تو بھائی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اچھا پھر مانگتے بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اللہ بس یہ 50,000 روپے مل جائیں، بس باقی مجھے نہیں چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں بھائی، یا اللہ بے حساب مجھے ملے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں. آپ یہ مانگیں کہ یا اللہ اتنا مال عطا کر، اتنا مال عطا کر کہ جب میرے دل پہ رنج و غم طاری ہو تو تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے اس غم کو دور کر رہا. اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں نا.
کسی ایسے سے تو نہیں مانگ رہے کہ جس کے پاس خزانے محدود ہوں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ تو یہ ایک آداب دعا میں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔